بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 13، کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ وعن ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، اخرجہ ابو داود والترمذی وحسنہ واللفظ لہ۔ حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زندہ جانور میں سے جو کچھ گوشت کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا اور یہ الفاظ ترمذی کے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ یہاں پر زندہ جانور سے جو کچھ کاٹ کر الگ کر لیا گیا وہ مردہ ہے، اس کا کھانا حرام اور نجس ہو جاتا ہے۔ باقی اسی طرح پانی وغیرہ کو نجس کر دینے والے باقی نجسات کے حکم میں یہ بھی شامل ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں زندہ جانوروں سے کچھ گوشت کاٹ کر کھا لیا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ان کے اس فعل شنی کا رد ہے، اور یہ کہ ایسا کاٹا ہوا گوشت مردار اور پلید ہے، لہذا اس کا کھانا حرام ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے البہیمہ سے مراد ہر وہ جانور جو چار پاؤں پر چلتا ہو اور مگر چیر پھاڑ کرنے والا نہ ہو، صرف وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ یہ حدیث 4 طرق سے 4 صحابہ کرام سے مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری، ابو واقد اللیثی، عبداللہ بن عمر اور تمیم الداری، 4 صحابہ کرام نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو امام احمد نے، حاکم نے بھی اسی لفظ سے روایت کیا ہے کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وبہا ناس یعمدون الی آلیات الغنم واصنام الابل فیجبونها فقال ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو بکرا یا اونٹ کے کوہان سے یا بکرے کے پچھلے حصے سے وہ گوشت کاٹ لیا کرتے تھے اور اس کو پھر کھاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ جانور سے جو بھی گوشت کاٹ لیا جائے وہ زندہ جانور ہے، تو اس کا کاٹا ہوا گوشت مردہ ہے، کیونکہ زندہ جانور زندہ ہے اور اس کا گوشت مردہ کیونکہ ابھی اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے۔ اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ جو بھی جانور، چاہے وہ بکرا ہو، بھیڑ ہو یا اونٹ ہو، گائے ہو، کوئی بھی جانور جس کو زندہ رکھ کر اس کا گوشت کاٹ لیا جائے تو اس سے یہاں پر حرام قرار دیا شریعت نے۔ لیکن اس میں مچھلی کا کاٹا ہوا مچھلی، کیونکہ وہ خون اس کے اندر نہیں ہوتا ہے بہنے والا، تو اس لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ مچھلی کاٹی جا سکتی ہے، زندہ مچھلی کو کاٹ کر کھا سکتے ہیں۔ تھوڑا سا حصہ اگر کوئی آدمی کاٹ کر کھانا چاہے مچھلی سے کھا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو کھانے کے لیے ہیں، جیسے ٹڈی ہے، اور وہ بھی زندہ کاٹ کر کھا جاتے ہیں، تو اس میں وہ داخل نہیں ہے۔ اس سے مراد کیونکہ وہ مدینے کے اندر گوشت کھانے کے لیے جو جانور تھے مشہور، بکرا ہے یا ایک اونٹ ہے، تو اس کا گوشت کاٹ کے کھا لیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ منع فرمایا۔ اس حدیث سے ہمیں 2 چیزوں کا فائدہ معلوم ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کھایا جانے والا جانور چوپایا جس کا گوشت کاٹ کر کھانا حرام ہے، اور وہ زندہ ہو اور اس کا گوشت کاٹ کے کھایا جائے، یہ حرام ہے، نجس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی اونٹ کا یا بکرے کا پچھلا حصہ یا اونٹ کا کوہان ہے جہاں چربی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ کاٹ کے کھانے میں یہ جانور کو عذاب دینا ہوگا، اس کو تکلیف پہنچانا ہے، اور جس کے کھانے سے جانور کو سخت تکلیف ہوتی ہے کاٹنے سے، اس لیے شریعت نے اس کو ایسا جانوروں کو عذاب دینے کو حرام قرار دیا۔ اور یہ کاٹا ہوا گوشت بھی حرام ہے، کیونکہ جانور ابھی زندہ ہے اور اس کا کاٹا ہوا گوشت کیسے حلال ہو سکتا ہے؟
تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ پاکیزہ حلال اور اچھی چیز کھانے کا ہمیں شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی ابو واقد کنیت ہے، اصل نام حارث ابن عوف ہے، بنی عامر ابن لیث کی طرف منسوب ہیں، اس لیے ان کو لیثی کہلایا جاتا ہے۔ قدیم الاسلام ہیں، ان کا شمار اہل مدینہ میں ہوتا ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے تھے۔ بعد میں مکہ کی رہائش اختیار کر لی، سن 65 میں یا 68 میں وفات پائی، کی عمر وفات کے وقت میں 57 برس تھی۔ اور اس حدیث کی حرمت میں ایک اور شیخ نے یہ بتایا کہ بعض دیہاتی لوگ کیا کرتے ہیں، جب جانور کو قصی کرنا ہوتا ہے بکرے وغیرہ کو، تو اس کے کپورے کاٹ دیتے ہیں، تو جب کپورے کاٹتے ہیں تو ان کپوروں کو کھاتے ہیں، تو یہ بھی حرام میں داخل ہے اور اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے دم کے بعد اگر چربی زیادہ جمع ہو جاتی ہے تو اس کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، تو یہ بھی کھانا حرام ہے، مردار ہے، نجس ہے جی۔